آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ تقریباً درود تو پڑھ رہا ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ درود تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب انسان کے وجود میں درود شریف اثر کرتا ہے تو اس کے اندر، اس کے وجود میں 10 نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ درود شریف نے انسان کے وجود میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ اور آپ کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ میں درود جو پڑھ رہا ہوں تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں، میرے وجود میں کتنا انقلاب آیا ہے، تو آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دیتا ہوں، جس سے ہر بندہ بخوبی اندازہ لگا لے گا۔ سامعین کرام، جب انسان کے وجود میں جو ہے وہ درود شریف اثر کرتا ہے تو سب سے پہلی نشانی جو انسان کے وجود میں ظاہر ہوتی ہے، اس کے باطن میں ایک طوفان برپا کرتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ محبت تو ہر انسان حضور سے کرتا ہے، لیکن پہلے درود سے پہلے جو وہ محبت کرتا تھا وہ صرف لفظی حد تک کرتا تھا، لیکن جب اس نے درود کو پڑھنا شروع کیا تو اب حقیقی معنوں میں اس کی زبان تو حضور کا محبت کا اظہار کرتی تھی، اب اس کا جو قلب ہے وہ یہاں پہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے، اور یہاں پہنچ کر جو ہے انسان کو ہر رشتے سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ مومن ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اس وقت تک جو ہے وہ مومن بھی نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہر چیز سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ تو یہاں پہ محبت کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنا دیا جاتا ہے، اور یہ درود کی برکت ہے۔ سامعین کرام، دوسری جو نشانی ہے کہ جب انسان کے وجود میں درود شریف اثر کرتا ہے تو انسان جو ہے وہ معاف کرنے والا بن جاتا ہے۔ یقین جانیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، درود کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی ایگو کا ایشو ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنے پاس یہ حق رکھتا ہے کہ میں اس سے پورا بدلہ لوں۔ ایک عام انسان کے لیے معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے انسان کے باطن میں، انسان کے وجود میں درود شریف تاثیر پکڑتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ انسان جو ہے معاف کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ اس پہ کرم کیوں ہوا؟ یہ کرم اس لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ آپ معاف فرماتے تھے۔ جب مکہ والوں نے مظالم ڈھائے تو آپ فتح مکہ کے بعد ان کے پاس گئے، جنہوں نے طائف کے میدان میں پتھر مارے تو ان کے پاس گئے، اور حضور نے ایک بات فرمائی کہ آج جو میں آیا ہوں پتہ ہے تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہماری گردنیں اڑا دیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو بڑی اذیت دی ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لایا ہوں۔ سامعین کرام، جب انسان کے وجود میں درود شریف اثر کرتا ہے تو تیسری جو بڑی نشانی انسان کے وجود میں آتی ہے وہ ایک درویش کی طرح، جس طرح ایک درویش تھا نا تو وہ اکثر جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھتا تھا، ذکر کرتا تھا۔ تو گاؤں کے لوگ ایک مرتبہ اس کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ اللہ والے ہیں، ہمارے گاؤں میں سیلاب آ رہا ہے، دریا بالکل ہماری طرف ہی آ رہا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں ہمارے ساتھ چلیں اور وہاں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے محفوظ کر لے، وگرنہ گاؤں پورا جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ چلو لے جاؤ مجھے دریا پہ۔ جب وہ اسے دریا پہ لے جاتے ہیں تو وہ کیا کام کرتا ہے کہ اس کے پاس وہ لوہے کا ایک اوزار تھا جس سے کاٹنا تھا دریا دوسری طرف کرنا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس اوزار سے اپنے گاؤں کی طرف جو ہے وہ پانی کا رخ پھیر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو ہم ڈوبنے والے نہیں تھے، اب ہم ڈوب جائیں گے۔ تو اس نے بڑی تاریخی بات کی،
اس نے کہا کہ اگر یار کی مرضی ہمیں ڈبونا ہے تو ہم اس ڈبونے پر خوش ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کا اچانک ہی رخ ہی دوسری طرف کر دیا، یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ یہ کیا ہے کہ ایک درویشی صفت ہے کہ جو انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ درود کے ذریعے منتقل کر دیتا ہے، ذکر اسم الذات کے ذریعے منتقل کر دیتا ہے۔ چوتھی جو بڑی نشانی ہے کہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو اس کے وجود سے حسد نکلنے لگتا ہے۔ اب دیکھو کہ حسد اس دور کی کتنی بڑی بیماری ہے اور اس نے ہمیں ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ہم آج اپنے بھائی سے حسد کر رہے ہیں، اپنے کسی ہمسائے سے حسد کر رہے ہیں، کسی کے پاس گاڑی ہے تو ہم رو رہے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں۔ تو اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ اس انسان سے حسد نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ایک ایسی مرض جو ہمیں کھوکھلا اندر سے کر رہی ہے اور ہم درود پڑھتے ہیں تو درود کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے چھٹکارا دے رہا ہے۔ یقین جانے کہ ہم تو جتنا شکر کریں، جتنا درود پڑھیں وہ اتنا کم ہے۔ پانچویں چیز جو انسان درود پڑھتا ہے تو اس کے وجود میں انسانیت کے لیے، مخلوق خدا کے لیے جو ہے وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے وجود سے نفرت نکل جاتی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مخلوق خدا کے لیے کچھ کروں، کیونکہ یہ حضور کی صفت تھی کہ آپ انسانیت سے محبت کرنے والے، مخلوق خدا سے پیار کرنے والے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں رحمت للعالمین بنایا بلکہ آپ نے اس کا عملی جامہ پہنا کر لوگوں کو دکھایا۔ آپ صرف ایمان والوں سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ کفار سے، آپ ان لوگوں سے بھی محبت کرتے تھے کہ جو آپ کے مشن اور جو آپ کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ تو یہ صفت جو ہے انسان کے وجود میں بھی پیدا ہو جاتی ہے درود سے۔ چھٹی جو بڑی نشانی ہے کہ جب انسان کے وجود میں درود اثر کرتا ہے، جب انسان کثرت سے درود شریف پڑھنے لگ جاتا ہے تو اس کو قلبی سکون اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اس کو ہر ایک فکر سے بالکل آزاد کر دیتا ہے، اسے ایسے ہی ہر ایک چیز میں جو ہے وہ سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ بظاہر اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس میں بھی اسے سکون جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو میری ذات پہ درود پڑھو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے جو غم ہے ان کو راحت اور ان کو جو ہے وہ سکون میں منتقل کر دے گا، وہ چیزیں جو ہے وہ سکون میں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ساتویں نشانی وجود ہوتا ہے وہ سخاوت کرنے والا بن جاتا ہے۔ پہلے اگر آپ غور کریں یا آپ دیکھیں تو وہی انسان جو ہے اس کے وجود میں کنجوسی، بخل اور یہ سب چیزیں تھی، تو جب اس نے یہ سب کیا تو اب اس کی جگہ جو ہے اس کے قلب میں، اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت بھر دی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں اللہ اس کے رسول کے صدقے لوگوں کے لیے خیر بانٹ کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ جو بھی اس کے پاس چیز ہے تو وہ خرچ کرتا ہے، اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ اللہ کی راہ میں اور لوگوں کی مدد کرتا ہے، اگر اس کے پاس علم ہے تو اس کی سخاوت کرتا ہے، الغرض جو بھی کسی کے پاس دولت ہے تو اس کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آٹھویں نشانی کہ جب انسان کے وجود میں درود اثر کرتا ہے، جب انسان کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو وہ جو ہے لوگوں کے لیے دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، ایسے ایسے لوگوں کے لیے بھی وہ دعائیں کرتا ہے کہ جن کو بظاہر وہ جانتا بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے لیے بھی
وہ دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ درود پاک اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنوں لیے، اپنے دشمنوں کے لیے، سب کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ان کو جانتے نہیں تھے، ان کے لیے بھی وہ خیر بانٹتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ نامی نشانی کہ جب درود شریف وجود میں تاثیر، اثر پکڑتا ہے تو وہ جو ہے ایسے انسان بن جاتا ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیتا۔ اب دیکھیے کہ بدلہ نہ لینا کتنی مشکل بات ہے۔ یہاں پہ وہ عام معافی کا اعلان کرتا ہے، کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ اس کے بعد جو لاسٹ 10ویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے وجود میں درود شریف اثر کرتا ہے تو اس کے اندر روحانیت جو ہے وہ محسوس اسے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر روحانیت آ جاتی ہے، اس کے اندر نور آ جاتا ہے، اور وہ نور کو براہ راست جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، نور کو وہ بظاہر دیکھتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، ذرا سوچیں۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ میں سے یہ نشانیاں موجود ہیں، ساری ہیں یا کوئی ایک بھی ہے یا کچھ تھوڑی سی ہے، تو ایسا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کر دیا ہے، اور آہستہ آہستہ باقی جو سمپٹمز ہیں، سائنز ہیں، نشانیاں ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود میں داخل کرتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب ہیں کہ 10 میں سے، ان 10 نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کا بھی آپ کے اندر اگر ہے، موجود ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔